تو یہی اس رات کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 راتیں نہیں کہا، 1000 مہینے کہا ہے، اور صرف 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ 1000 مہینوں سے افضل 2000 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 3000 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 4000 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، لاکھ مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دراصل انداز ہے قرآن کریم کا کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرنے کا، اور عربی زبان میں جب الف کا، 1000 کا صیغہ یا لفظ کسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے معنی اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے۔ تو یہاں یہ نہیں کہ 1000 صرف ایک ہندسہ ہے جس کے لیے بیان ہوا ہے، اور اگر آپ صرف ہندسے کے طور پہ بھی لیں تو 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ ایک رات جو ہے امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ افضل کر دی ہے۔ یہی اس امت کو خصوصیت دوسری امتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک جو ہے عابد ایسا تھا کہ وہ راتوں کو اللہ کے حضور کھڑا رہتا تھا 1000 مہینے تک، اور دن کو ہتھیار بند ہو کے اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام کو اس پر بڑا رشک آیا کہ وہ تو پھر ہم سے نکل گیا آگے، ہماری تو پہلی بات تو عمر ہی ایوریج ایج ہی کہتے ہیں 60 ایئرس اس امت کی تقریباً ہے، اور پھر اتنی عبادت کرنا، ہم کیسے اتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہاری تو ایک رات ہی جو ہے نا وہ اس سے کتنی فضیلت والی رات ہو گئی، کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل یہ رات ہے۔ لیکن اس رات کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ یہ رات کون سی ہے؟ جب اتنی اہمیت والی رات ہے، اتنی خاص رات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ خیر من الف شہر۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بیان کرتی ہیں، فرمایا کہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق تاریخوں میں تلاش کرو۔ طاق تاریخیں کون سی ہوتی ہیں؟ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، کہا ان میں تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا کرتے تھے، اور جیسا کہ الفاظ بیان ہوئے پچھلی حدیث میں کہ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ کوئی ایک فکس رات نہیں ہے، یہ رات کچھ مفسرین نے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ رات ہر سال بدلتی رہتی ہے، کبھی 21 ہو سکتی ہے، کبھی 23 ہو سکتی ہے، کبھی 25 ہو سکتی ہے، کبھی 27 ہو سکتی ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ فکس رات ہے کیونکہ اس میں قرآن نازل کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی، اس لیے ہو سکتا ہے یہ ایک فکس ہی رات ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ نہیں بتایا کہ یہ والی رات جو ہے یہ رات لیلۃ القدر ہے، کہا کہ تم اس کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث روایت ہے وہ کہتے ہیں فَتْلِبُوهَا مِنَ الْوِتْرِ مِنْهَا، کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ انہوں نے بھی یہی لفظ استعمال کی ہے۔ اب تلاش کرنے کے لیے تو آپ کو پورا دورہ کرنا پڑے گا اس 10 رات کا، انتظار بھی کرنا پڑے گا، کوشش بھی کرنی پڑے گی، جاگنا بھی پڑے گا، سارا کچھ جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس رات کو پانے کے لیے وہ آپ نے کرنی پڑیں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں جو طریقہ کار تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرنے میں جس قدر سخت محنت کرتے تھے اتنی کسی اور زمانے میں نہیں کرتے تھے. پورے سال میں، پورے رمضان کے مہینے میں جتنی عبادت اس آخری مہینے میں جو کوشش کرتے تھے، جو جدوجہد کرتے تھے، جدوجہد اس مہینے کے اس آخری 10 دنوں میں اتنی کبھی نہیں کرتے تھے. اور آپ کیا کرتے تھے؟ فرمایا عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. متفق علیہ روایت ہے، بخاری و مسلم دونوں کی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ جب رمضان کی آخری 10 تاریخیں آتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، کمر کس لیتے تھے. ہم کہتے ہیں نا کسی کام کے لیے آپ کمر کس لیں، بس تیار ہو جائیں، بس اب آپ نے کرنا ہے یہ کام. تو جب یہ آخری عشرہ آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے کہ اب تو میں نے اس کو کیا کرنا ہے. پوری رات آپ جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں تھوڑا سوتے تھے، پھر اٹھ جاتے تھے، پھر نماز پڑھنے لگتے تھے، پھر نماز پڑھنے کے دوران پھر اس کے بعد لیٹ جاتے تھے، پھر کچھ فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے. آپ کا یہ طریقہ کار تھا صلاۃ اللیل پڑھنے کا. لیکن یہ آخری عشرے میں جو فرمایا گیا کہ شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ کمر کس لیتے تھے، پوری رات جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. یہ نہیں کہ ورنہ عام طور پہ تو تہجد میں لوگ یہ کرتے ہیں کیونکہ نفل کام ہے، جو جتنا کرے گا اتنا حاصل کرے گا. لوگ اٹھتے ہیں خاموشی سے نماز پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ بیچارے کہتے ہیں یار گھر والوں کو کیوں ڈسٹرب کرتے ہو، کسی کو صبح اسکول جانا ہے، کسی کو اور کوئی کام ہے، کسی کو فلانا ہے. لیکن لیلۃ القدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں جو کام ہوتا تھا وہ یہ کہ پورے گھر والوں کو جگاتے تھے، سب کو کہتے تھے تم سب جاگو. یہ اتنی اہمیت والی رات ہے، اس کے لیے کمر کس لینا، اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے پوری رات جاگنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس رات میں یہ ہوتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اور روح اس رات میں اترتے ہیں، نزول ہوتا ہے ان کا. روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور یہاں فرشتوں سے مراد ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو سدرۃ المنتہا پر ہیں وہ فرشتے اترتے ہیں. سدرۃ المنتہا آپ کو پتا ہے کون سا مقام ہے؟ سدرۃ المنتہا آسمانوں پر آخری مقام ہے جہاں تک فرشتے جا سکتے ہیں. اس کے آگے ان کو اتھارٹی نہیں ہے، ان کو اجازت نہیں ہے کہ اس سے آگے جا سکیں. پھر عرش الہی ہے اور آگے مقامات ہیں بہت آگے. پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر تشریف لے گئے تھے آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے، تو جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جا کر رک گئے تھے کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اجازت نہیں ہے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی. سدرۃ المنتہا کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی دیا ہوا ہے. اور وہ فرشتے جو اتنے عالی مقام ہیں، جو وہاں پر اللہ تعالی کی عبادت میں مستقل لگے رہتے ہیں، وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اترتے ہیں. فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور ہر حکم اپنے رب کا لے کر اترتے ہیں. ہر حکم سے مراد جیسا میں نے بتایا آپ کو یہ تقدیر بنانے والی رات ہے. اگلے سال کے جتنے دنیا کے اندر کام ہوتے ہیں ان فرشتوں کو اللہ تعالی حوالے کرتا ہے کہ یہ لیجئے آپ اور جائیے اور اگلے سال اس کو ایگزیکیوٹ کریے گا، یہ کام آپ نے کرنے ہیں. فلانے شخص نے پیدا ہونا ہے، فلانے کو موت آنی ہے، فلانے کے رزق میں اضافہ کرنا ہے، فلانی جگہ بارش برسانی ہے، فلانی جگہ رزق کے خزانے ابلنے ہیں، فلانی جگہ پہ زلزلہ آنا ہے، فلانی جو کچھ بھی کام اس دنیا میں ہونا ہے اگلے سال کے لیے، ہر حکم فرمایا من کل امر، کوئی ایسا حکم ایگزیکیوشن کا نہیں رہ جاتا اگلے سال کا جو اس رات کو نہ ملتا ہو فرشتوں کو. اب ذرا آپ سوچیں کہ اس رات کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے
کہ تم اس رات کو عبادت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جو ہے وہ جاگا کرتے تھے, پوری رات. اس رات کی اہمیت کو جتایا جا رہا ہے. Thank you for watching. You can follow us on given links and subscribe our channel for more information. The Redolent.